صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. الرحمن الرحیم کی آیت میں الرحمن سے متعلق بات ہوئی تھی. الرحیم یہ دوسری آیت کا دوسرا کلمہ ہے. یہ الرحمن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے. الرحیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے. جیسا کہ گزشتہ کل بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ان میں سے صرف ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی ایک رحمت کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں پیار و محبت کا جو منظر ہمیں نظر آتا ہے، انسانوں میں ہو یا جانوروں میں، چرندے پرندے درندوں میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. باقی 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے رکھا ہے، اور وہ 99 رحمتیں صرف ایمان والوں کے لیے ہے. وہاں یہ رحمت عام نہیں ہوگی، خاص ہوگی. اب 99 رحمتوں کے ذریعے سے بہت سے ایمان والے بہت سے گناہوں کی وجہ سے بخشائے جنت میں پہنچ جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو بلائیں گے، بندہ قریب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں گے، مونڈھے پر ہاتھ رکھیں گے، پوچھیں گے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا. ہر گناہ کا وہ اقرار کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھ تو نے دنیا میں میری نافرمانی کی، لیکن میں نے وہاں دنیا میں پردہ ڈال دیا، چھپا دیا. لوگوں میں یہ گناہ عام نہیں ہوا، شہرت نہیں ہوئی. جا آج میں تجھے یہاں بھی ستاری کا معاملہ کرتا ہوں، سیدھے جنت میں چلا جا. اس قسم کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بندے کو بلائے گا اور کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، کہے گا جی کیا. تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اسے گنایا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جا ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کے ساتھ اس کے لیے یہ بدلہ. تو بندہ دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا، یا اللہ بڑے بڑے گناہ بھی تو میرا اور بھی بہت سارے ہیں. تو حدیث میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا دیں گے. یہ ساری چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں. لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں، ہم کو سننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. لیکن یہ مونڈھے پر ہاتھ رکھنا یا مسکرانا، اس قسم کی جتنی بھی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ جیسے فرمایا گیا اس پر ہم ایمان لائیں گے. اس کے لیے جیسے ہمارے درمیان انسانوں میں جو معاملہ ہوتا ہے، اس کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے بالکل بری ہیں. تو الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین، دوسری صفت الرحمن، تیسری صفت الرحیم.
یہاں تک 2 آیتیں ہوئی. تیسری آیت ہے مالک یوم الدین. اس کا معنی ہے روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. دین کا ایک معنی شریعت ہے، دین کا ایک معنی بدلہ بھی ہے، اور بھی بہت ساری اس کے معنی ہیں، لیکن یہاں پر روز جزا کا مالک ہے. دنیا بھر میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اس کا ایک اعزاز فرمایا. اعزاز جیسے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کوئی کورس پورا کرتا ہے تو ایک سیلیبریشن رکھتے ہیں اور اس میں اسے کچھ تحفے تحائف اور کوئی سند وغیرہ دے کر اس کا اعزاز کرتے ہیں، اسی کو اعزاز بولتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان کہتا ہے کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے، فلاں اس کا مالک ہے، جیسے ہم بولتے ہیں پیسے کا مالک فلاں ہے، دکان کا مالک فلاں ہے. بہرحال یہ چیزوں کے نام، جائیدادوں کے نام لے کر فلاں اس کا مالک ہے، فلاں اس کا مالک ہے، یہ ایک رسمی چیز ہے. اور انسان اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اس کا ایک اعزاز ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ورنہ ہر چیز کا مالک کے حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ کہنے کا موقع دیا، اب اس میں یہ خاص نہیں کیا کہ یہ مسلمان ہی کہہ سکتا ہے، غیر نہیں کہہ سکتا. نہیں، غیر کوئی بھی پورا پاور بھی، یہ غیر اس کا مالک ہے. کیوں؟ یہ الرحمن کی جو صفت عام ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اس میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے. تو یہ مالک یوم الدین میں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ روز جزا کا مالک ہے. حالانکہ دنیا کی ساری چیزیں، عرش کرسی سے لے کر ذرات تک کا بھی اکیلا وہ مالک ہے. قرآن میں پتہ نہیں کتنی جگہ آیا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات والارض. قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن بار بار دہراتا ہے کہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن مجازن اور اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی یہ پاور دے دیا، تم کہہ لو یہ میری ہے، یہ میں اس کا مالک ہوں. یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. اب یہاں مالک یوم الدین آخرت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی، جس میں بدلہ دیا جائے گا نیک کام کا اچھا انجام، برے کاموں کا برا انجام. جیسے بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا کا منظر ہوگا، مظہر ہوگا، تو وہ اکیلا اللہ تبارک و تعالی مالک ہے. وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی، وہاں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کسی کا مالک ہو. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تم جس چیز کے بھی خرید کر یا وراثت میں مالک بن جاؤ اور اسے بول لو میں اس کا مالک ہوں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. لیکن وہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ فلاں اس کا مالک ہے. نہیں، اللہ نے صاف صاف بول دیا. اب وہاں اکیلا ملکیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ 17 میں بتایا کما بدانا اول خلق نعید، پیدائش میں جیسے وہ ننگا آیا تھا ویسے ہی قیامت کے میدان میں کپڑا بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، یعنی کپڑے کی بھی اس کے پاس ملکیت نہیں ہوگی. جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا ہے. اس حالت میں اللہ تبارک و تعالی قیامت میں سارے انسانوں کو کھڑا کریں گے اور
چونکہ قیامت کا جو ہولناک منظر ہے اس میں کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کا ہوش نہیں ہوگا، یعنی اتنا بھی کسی کو احساس نہیں ہوگا کہ میں ننگا ہوں۔ یہ ایک شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ آخرت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو توجہ دلایا۔ دیکھو دنیا میں جو کر لو، لیکن ایک دن میرے سامنے آنا ہے، وہاں ایک اچھے عمل کا بدلہ پانا ہے، ایک برے عمل کا بھی بدلہ پانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا ضرور اس کا بدلہ پائے گا، اور کوئی ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا اس کا بھی اسے بدلہ پانا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا اکیلا مالک ہوگا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے پورے عالم کی انسانیت ہوگی، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے انسان، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ دہرائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی ملکیت کس کی ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے، پوچھے گا۔ یہ سوال اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہریت ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ حدیث ہم یاد کر لیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں ہر انسان کہے گا نفسی 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 نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، سب کی زبان میں۔ تو صفت قہریت کا مظہر ہوگا پورا میدان۔ تو اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی ملکیت ہے۔ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، سب کو تو دھن سوار ہے، قہریت کا اثر سب کے اوپر ہے۔ خود اللہ میں بولیں گے للہ الواحد القہار، صرف اللہ جو اکیلا ہے اور قہار ہے، صفت قہریت کا یہ اس وقت وہ مالک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یوم الدین بول کر یہ بتانا چاہا۔ دنیا میں تو آدمی انسان کسی چیز کو بھی یہ کہہ لے، کتنے بادشاہ گزرے ہیں، 4 بادشاہ تو دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا میں حکومت کی ہیں، تو گویا پوری دنیا ان کی ملکیت میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر چلے گا، حکم چلے گا۔ اب وہاں کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہے یا سمجھے یا سوچے کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی۔ اب اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ اب اس کے بعد جب بندہ بولتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ تو یہ سارے صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں۔ اور جیسے کہ شروع میں بتایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ رخصت دے دیا بندوں کو، جو چاہے جس کی چاہے تعریفیں کرو۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی کی تعریف میں مبالغہ نہ کرو، یعنی حد سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی کسی کی تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے تو اس کی کمر توڑ دی۔ یعنی گویا چونکہ تعریف میں آدمی کا نفس پھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کو بھول جاتا ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فلاں کی تعریف کیا ہے اس نے اس کے کمر کو توڑ دیا، یعنی اس کی ہمت کو پست کر دیا۔ اب وہ اچھے کام آگے کرنے سے پیچھے ہو جائے گا، غفلت اس پر طاری ہو جائے گی، یہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں تعریف صرف اور صرف میری ہی لیے ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الرحیم ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین ہیں۔ اب آگے ایک مضمون ہے، اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے ان 3 آیتوں میں ایک عجیب سی بات ہے، انشاءاللہ اس کو سنا کر آگے جو آیتیں ہیں اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و دماغ میں، رگ و ریشے میں، خون میں اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑائی، اپنی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی محبت بسا دے، رچا دے۔ اس کے بغیر انسان کا انسان کہا جانا بھی، جہاں تک قرآن اور حدیث کی اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، شاید بیکار ہوگا۔ کیوں؟ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہ آئے، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، تو انسان اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ لیکن جب وہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے ذات سے متعلق، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی محبت، تو ہر آدمی یہی کہنے لگے گا میں ہوں میں ہوں میں ہوں، یعنی ہر ایک اپنی ہی تعریف، اپنے خاندان کی تعریف، اپنے مال و جائیداد اور دنیا کے نشے میں غفلت کی زندگی گزار لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی، خصوصاً عالم میں ہر انسان کی عموماً اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ وہ کسی بھی غفلت کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، آمین ثم آمین۔